حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں، آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ، کہا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں، یہ جمہوریت ہے۔ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8، 9، 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے ہیں۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مصلے پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلے پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی ہوں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا،
सवेरे उठता हूँ, घर का काम करता हूँ, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज़ आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राज़ी हूँ रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूँ। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। आप मौका दें जी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ दें जी, थोड़ी 1 मिनट सिर्फ जी हमें दें, बोले नहीं प्यार से जी, नाराज नहीं होना, आप हमें मौका दें। बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप। दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था पर बता देता हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूं। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूं। हजरत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। वो फिर रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा, मेरे सामने हजरत खुबैब को फांसी दी गई मक्के में। जब वो अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं तो फिर रो पड़ता हूँ, याद माजी अजाब है यार। मैं तकलीफ में आ जाता हूँ, सोचता हूँ अगर अल्लाह ने सवाल किया तो कैसे जवाब दूंगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता तो रो पड़ता हूँ। चारों सवालों के जवाब दिए तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे अब आपने मुझसे सवालों के जवाब तो ले लिए, अब मेरी सज़ा का भी तो ऐलान करें ना, बताएं ना। तो हज़रत उमर ने हाथ उठाए और क्या लफ्ज़ कहे। कहे अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और लोग भी अता फरमा, कुछ अपनी ज़िंदगी में दयानतदार हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहला सबक सच का दिया। इसे सादी तकरीर ना समझना, ये उन्वाने दीन है। अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दें। आप जो थोड़ी बातें कर ले पर जो कहें उस पर खड़ा होना सीखें। अपनी जिंदगी के अंदर इस्तकामत का नूर लाएं। जवानों, कभी भी झूठ की बुनियाद पर रिश्ते ना कायम करना। आते हैं रिश्ता देखने वाले तो कोई बातें सुनाते हैं, हमारे घर वाले हो बेटा तो वली होता है, क्या बात है। और फिर बाद में ये हालत होती है कि अम्मा कहती है मैं आप बड़ा समझानी है, इन्हों मेरी भी नहीं सुनता। तो वो रिश्ता देखते वक्त तो आपने कहा था कि बहुत बड़ा दरवेश है। आप और बच्ची वाले भी कुछ ऐसे काम करते हैं। रिश्ता कराने वाले से कहते हैं हमने कार भी देनी है। क्यों आपने लालच पैदा किया, क्यों पहले आपने खराबियां की। अपनी जिंदगी में सच बोलें, सच्ची बात करें। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि लोगों की तबीयत ऐसी हो कि लोग समझें कि ये लोग तो गलत बयानी के आदी हैं। देखें बुखारी में मौजूद है, सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज़ हर जगह मौजूद है। हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का ख़त गया था ना हिरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो, खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहाँ ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूँ। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगर्ज़े तजारत वहाँ मौजूद था, मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए, मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियाँ भी सुनाते थे। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे, मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता, मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करनी थी। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए,
بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی۔ دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا۔ ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں۔ میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی۔ مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے جتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے،
حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانت داری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں، اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں۔ اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے، رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے، لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے،
تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی. تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی. یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو. میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی، تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے. تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے. تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی. تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے. وہ میں نے اسے کہا بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں. آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا. عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے. تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے. یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی. حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا. یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی. حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ. لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے. فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات ختم کر دی. سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے. حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے. مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں. مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے. آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی. رج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی. تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا. میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب ہی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی. وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آیا. تو اس کے پاس بیٹھتے تھے تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا، دوجیاں بھی دینا ہے. اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا تھوڑا چاہ. تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے. او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کیے؟ ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا. اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں
تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت۔ تو دو چار سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ دو چار سوال ہر ایک سے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو پسند کیے؟ تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے۔ تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے؟ میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو۔ اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو۔ یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں۔ یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں۔ اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، اور جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی، فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے، اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا، ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے، یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی، وہ دنیا سو جاتی تھی، اور حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے۔ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے، معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات۔ کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے۔ جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، عاجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے،
کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے گے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے۔ ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو، جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے۔ وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی۔ تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا، پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں۔ چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے، وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں۔ پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں، اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے؟ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریر پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہنے لگے تو بہت زیادہ نہیں۔ تو میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ان پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کہ اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف پینی ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے۔ کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں، آپ نے کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی، کون کسی کو ملتا ہے؟ کوئی دور ہے؟ احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے۔
मुख्तलिफ चीज़ों पे इनाम रखे गए, मुख्तलिफ रंगों में लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में कायल किया गया, मिजाजों में कुछ भरा गया है। वो इस तरह का माहौल बन गया कि बाप ने जवानी पुत्र को दे दी। सारी जिंदगी वो जो लोग सऊदी अरब यहां से गए थे 35 साल उन्होंने वहां कंबल नहीं बदला। जिस कंबल में उन्होंने जाते खरीदा था वापसी पे भी वही था। रिहाइशें यहां बनी वहां नहीं बनी। मैंने बैरून मुल्क ऐसे लोग देखे हैं जो 3 वक्त रोटी नहीं खाते, 2 वक्त खाते हैं कि घर पैसे भेजने। लेकिन लालच इतना उरूज पे चला जाता है बाज घरों का, सबका नहीं बाज का, कि उसी बाप को जिसने जिंदगी लगा दी, बच्चे कह रहे होते हैं अब्बा जी आपको ढाब का काम कर लेते तो आज हमारे बारे ने अरे ना हो जाता। मुझे एक बुजुर्ग फरमाने लगे पीर साहब बाला को भी इज्जत करान ली, अब्बे दा मालदार होना जरूरी जे। खुदा रा इससे बाहर आए, एहसास पैदा करें। जब एहसास आ जाए, कुरान मजीद ने मेरे नबी पाक की शान ये बयान की है कि अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये कमाल है, इससे आगे क्या कोई हाशिया दे सकता है। रब फरमाता है लोगों तुम मुशक्कत में पढ़ो तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आप कभी हदीसें पढ़े ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। आपको दर्जनों हदीसें इस उन्वान की मिलेंगी कि हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज अल्लाह की, दिल हुजूर का करता है। फरमाया दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े बीमार का ख्याल आता है, मैं नमाज छोटी कर देता हूं। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं जरूरी करार दे। आप एहसास की शिद्दत तो देखें। फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं तहज्जुद अपनी उम्मत पे जरूरी करार दे दूं, लेकिन मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, गुलामों तुम्हारी नींद देखी है। वो दोस्तों इतना एहसास, दुश्मन जब काबू आते हैं ना। मैंने एक और भी अर्ज करनी है चलते चलते, जो सियासी फिरका वारियत है ना आज मुल्क के अंदर, आप जिस जमात को ठीक समझा आपने, आप वहां चले गए, जिसने जिसको ठीक समझा, लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं। हमें इखलाकियात का दायरा कभी नहीं छोड़ना। इख्तलाफ के भी आदाब होते हैं, इख्तलाफ जिससे भी करें दलील की हद तक करें, उसकी जात तक उतर के नहीं। मुहज़्ज़ब कौमें ये काम नहीं करती। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने हजरत उमर से इख्तलाफ किया और सख्त किया। कहा जनाब ये आपने, हजरत उमर को बात करने लगे तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए, कहने लगे, या हजरत अबू ज़र गिफ़ारी खड़े होकर कहने लगे ना आपकी बात मानेंगे ना आपकी इताअत करेंगे। फरमाया मैंने क्या किया है? तो कहने लगे चादर तो एक एक बटी थी, तो आपने उसी चादर का कुर्ता उसी का तामत कैसे बना लिया? हजरत उमर फारूक ने, उन्होंने सवाल किया था, हजरत उमर ने दलील दी। फरमाया मेरे बेटे से पूछ लो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे एक चादर चूंकि मुझे भी मिली थी, मैंने अपने अब्बा को दे दी, लिहाजा कुर्ता भी बन गया। और अब हमारे यहाँ ना दलील मिलने पर भी लोग एतराज नहीं छोड़ते, क्योंकि जाती होता है ना, दलील तक तो इख्तलाफ होता नहीं। ओ मेरे भाई, इख्तलाफ के भी आदाब होने चाहिए। तो किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। और किसी ने कहा था कि कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, देखो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कोई एक चीज छोड़ दे। हमारे यहां इतनी शिद्दत हो गई, और बच्चे हमारे वर्कर सियासी जमातों के, खुदारा आपने यहीं बसना है, यहीं रहना, ये आपके अपने लोग हैं, मेहरबानी करें आप जरूर हाईलाइट करें किसी की गलती, लेकिन दायरा तहजीब कभी ना छोड़ें। कभी मुझे तो 1-2 एंकर 1-2 दफा मिले हैं, मैंने उनसे कहा मेहरबानी करें, आप क्या मजा ले रहे हैं आप कौम को तकसीम करके, खुदारा कुछ सोचें। आपका शुगर लगा हुआ है और यहाँ गरीब का ये हाल है कि ये अभी ईद आ रही है ना, हमने भी कुछ नेकियां बंद कर दी हैं बात चीजों पे। ये रमजान शरीफ गुजरा ना, मेरे जैसे आदमी को लोग नेक समझते हैं और अपने दुखड़े सुनाते हैं। ये रमजान गुजरा है तो बेटियों की शादियां शुरू हुई हैं। अब लड़कों वाले तो नेक हो गए, अब तो वो जहेज ही नहीं मांगते। ये खबर पता है आपको? मुंडे वाले दाज मंगना छड़ता जे, वो नेक हो गए। वो कहते असीं तुहाडे कोल जहेज नहीं लेना, बस 600 बंदे की रोटी पकानी तुसीं ते सही पकानी जे, मुंडे दे 11 इक्को वारी आउणा है।
کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر؟ رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو، اور راشن بنڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر صلا دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا، مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔